آئیے اب قول کا پاس اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں۔ کہانی قول کا پاس۔ اکبر بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے لڑائیاں لڑ کر ہندوستان کا بہت سا حصہ فتح کر لیا تھا۔ ایک راجپوتانہ رہ گیا تھا۔ اکبر نے چاہا کہ اسے بھی فتح کر لے اور وہاں بھی سلطنت کرے۔ یہ ارادہ کر کے راجپوتانہ پر فوج کشی کی۔ راجپوت اپنا ملک بچانے کے لیے لڑے تو بڑی بہادری سے، مگر آخرکار ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ اپنے بال بچوں کو لے کر کسی جنگل میں جا چھپا۔ راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت تھا۔ یہ بڑا بہادر اور جری تھا۔ اس نے کچھ لوگ اپنی فوج میں داخل کر لیے تھے اور ان کو ساتھ لے کر لڑا کرتا تھا۔ اس نے بہادری میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مغل اس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے۔ اکبر کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لے، مگر وہ ایک جگہ کب رہتا تھا جو اسے پکڑ سکتے تھے۔ یہاں بتایا گیا اکبر مغل بادشاہ کا ایک مشہور بادشاہ ہے۔ اسے یاد رکھیں کہ اکبر مغل بادشاہ کا ایک مشہور بادشاہ ہے۔ جب اس نے لڑائیاں لڑ کر ہندوستان کا بہت سارا حصہ فتح کر لیا تھا، یعنی جیت لیا تھا۔ فتح مانے جیتنا۔ صرف ایک راجپوتانہ رہ گیا تھا، تو اسے بھی فتح یعنی جیتنے کے لیے اکبر نے چاہا کہ اسے بھی فتح کر لے اور وہاں پر بھی سلطنت کرے۔ اس ارادے سے اس نے راجپوتانہ پر فوج کشی کی تھی، اس پہ حملہ کیا تھا۔ راجپوت لوگ اپنے ملک کو بچانے کے لیے بڑی بہادری سے لڑے، لیکن آخرکار ان کے پاؤں کھڑ گئے۔ راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ اپنے بال بچوں کو لے کر کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک جنگل میں چھپ جاتا ہے۔ اسی راجپوتوں میں ایک سردار تھا، اس کا نام رگھوپت تھا۔ یہ بڑا بہادر اور جری تھا۔ راجپوتوں کا ایک سردار تھا جو بہت زیادہ بہادر تھا، بہت ہمت والا تھا۔ جری یعنی بہادر تھا اور جنگجو تھا۔ اس نے کیا کچھ لوگوں کو اپنی فوج میں داخل کر لیا تھا اور انہیں لے کر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ لڑا کرتا تھا۔ وہ بہت بہادر تھا۔ اس نے اپنی بہادری میں بہت نام پیدا کر دیا تھا، بہت مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے نام سن کر اچھے لوگ گھبرا جاتے تھے، یہاں تک کہ مغل سلطنت بھی اس کے نام سے گھبرا جاتے تھے۔ اکبر نے رگھوپت کو پکڑنے کے لیے سپاہیوں سے کہا تھا، اس لیے اکبر کے سپاہی اسے گرفتار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پاتے تھے۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی تھی اور ایک لوتا بیٹا تھا۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کو گھر سے نکلا تھا، اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، لیکن اس نے نہ تو اپنے بیمار بچے کا خیال کیا، نہ بیوی کا۔ مغلوں سے لڑنے کو گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ہاں، کبھی چوری چھپے سے کسی کو گھر بھیج دیتا تھا اور بیوی بچے کی خبر منگوا لیا کرتا تھا۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا تو اس وقت اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بیمار بچے اور بیوی کا کچھ خیال نہ کیا اور مغلوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ کبھی کبھی وہ چھپ کر اپنے بیوی بچوں سے مل لیا کرتا تھا یا پھر کسی سے اس کی خبر منگوا لیا کرتا تھا۔ رگھوپت سنگھ کو پکڑنے کو اکبر بادشاہ نے بہت سی فوج بھیجی، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔
پھر بادشاہ نے اس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت سنگھ اپنے بال بچے سے ملنے کو ضرور گھر آئے گا، بس اسی دن سپاہی اس کو پکڑ لیں گے۔ ادھر کسی نے رگھوپت سنگھ کو خبر کر دی کہ تیرا بیٹا گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہے، چل کر اسے دیکھ لے۔ یہ سن کر رگھوپت سنگھ بہت گھبرایا۔ سورج ڈوب رہا تھا، جنگل میں سفر کرنے کا وقت تو نہیں تھا، مگر رگھوپت نے سوچا کہ اگر میں نے ذرا بھی دیر کی تو شاید میں لڑکے کی صورت بھی نہ دیکھ سکوں۔ اسی وقت چلنا چاہیے۔ رگھوپت سنگھ اسی وقت چلنے کو تیار ہو گیا۔ جب رگھوپت سنگھ گھر پہنچا تو دروازے پر اکبر بادشاہ کے سپاہیوں میں سے ایک پہرہ دار نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ تم جہاں ملو پکڑ لیے جاؤ۔ رگھوپت سنگھ نے کہا، میرا لڑکا مر رہا ہے، اسے دیکھنے آیا ہوں، ذرا دیر کے لیے مجھے اندر چلا جانے دو، ابھی دیکھ کر لوٹ آتا ہوں۔ اس وقت جو جی چاہے کر لینا، میں راجپوت ہوں، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ رگھوپت سنگھ کو پکڑنے کے لیے کس نے فوج بھیجی؟ اکبر بادشاہ نے۔ اکبر بادشاہ نے رگھوپت سنگھ کو فوج بھیجی تھی پکڑنے کے لیے، لیکن وہ اتنا بہادر تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، کوئی اسے پکڑ نہیں پاتے تھے۔ اسی خیال سے، اسے گرفتار کرنے کے خیال سے اکبر بادشاہ نے کیا کیا کہ اس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا کہ کبھی تو وہ اپنے گھر اپنے بیوی بچوں سے ملنے آئیں گے اور سپاہی اسے گرفتار کر لیں گے۔ ادھر رگھوپت سنگھ کو خبر ملتی ہے کہ اس کا بیٹا بہت بیمار ہے اور دو گھڑی یعنی کچھ وقت کا مہمان ہے۔ رگھوپت سنگھ جب اپنے بیٹے کی اس حالت کے بارے میں سنتا ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے، اور وہ جنگل میں سفر کرنے کا وقت تو نہیں تھا، سورج ڈوب رہا تھا اس وقت، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ اگر ذرا بھی دیر کی تو وہ شاید اپنے لڑکے کو نہ دیکھ سکے۔ وہ اسی وقت چلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں اکبر کے بادشاہ کے سپاہی جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں، اور سپاہی کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کا حکم ہے کہ وہ جہاں بھی ملے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ تو رگھوپت سنگھ کہتا ہے کہ میرا لڑکا مر رہا ہے، اس لیے میں اسے دیکھنے آیا ہوں، اور جب میں اسے دیکھ کر واپس آؤں گا اس وقت تو مجھے گرفتار کر دینا۔ اس نے کہا، رگھوپت سنگھ نے کہا کہ میں راجپوت ہوں اور میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ راجپوت اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ اس پہرے والے سپاہی نے کہا، دیکھ آؤ۔ جب رگھوپت سنگھ گھر میں گیا تو دیکھا کہ لڑکا بے چین ہو رہا ہے اور بیوی فکر کے مارے بے حال ہو رہی ہے۔ میاں کو دیکھ کر بیوی کی ڈھارس بندھی۔ رگھوپت سنگھ نے بچے کو پیار کیا اور دوا کی تدبیریں بتائیں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، دروازے پر سپاہی کھڑا ہے، میں کہہ آیا ہوں کہ میں قید ہونے کو ابھی واپس آتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا، میں قول دے چکا ہوں، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے پر آیا اور سپاہی سے کہنے لگا، لو میں آ گیا، اب مجھے پکڑ کر جہاں چاہو لے چلو۔ سپاہی نے کہا، تمہیں پکڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت نے کہا، بہت بہتر، تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، جب تم پر برا وقت آئے گا تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر رگھوپت آگے بڑھا اور غائب ہو گیا۔ پہرے والے سپاہی نے رگھوپت کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے لڑکے کو دیکھ آئے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی پریشان ہے، بچہ بھی پریشان ہے۔ بیوی کو دوا کی تدبیریں بتا دیتے ہیں رگھوپت سنگھ، اور پھر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب میں جاتا ہوں، کیونکہ دروازے پر سپاہی کھڑا ہے، میں قید ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن بیوی کے اسے منع کرتی ہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ سپاہی کے پاس آتا ہے گرفتار ہونے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں قول دے چکا ہوں اس سپاہی کے، اس لیے میں اس قول کے خلاف نہیں کر سکتا۔ جب وہ سپاہی کے پاس آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، تم مجھے پکڑ کر لے چلو جہاں تمہارا دل ہے۔ لیکن سپاہی نے کہا کہ تمہیں پکڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت سنگھ اس سے کہتا ہے کہ تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، اور کبھی تم پر کوئی پریشانی، کوئی برا وقت آئے گا تو میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔
इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला रहा। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरादार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस वक्त राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने माफ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरादार खुशी से फूला न समाया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और इफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। जब रघुपत सिंह अपने घर से चला जाता है, गायब हो जाता है, वहीं उसके बाद थोड़ी देर बाद मुगल का एक दूसरा अफसर कुछ आदमियों को लेकर उसके घर तक पहुंचता है। उसे मालूम हो जाता है कि रघुपत यहाँ आया था और यहाँ से चला गया है। पहरे वाले ने उसे सच सच पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनने के बाद वो मुगल अफसर क्या करता है कि उस सिपाही को कैद कर लेता है जिसने रघुपत सिंह को जाने दिया था, और उसे ले आता है, कैद खाने में डाल देता है। जब रघुपत को सिपाही की इस हालत की खबर मिलती है तो वो वहाँ वापस आ जाता है मुगल अफसर के पास और कहता है कि ये बेगुनाह है, इसे छोड़ दो। तो मुगल अफसर दोनों को कैद खाने में डाल देते हैं और दोनों को कत्ल करने का हुक्म देते हैं। जब वो मैदान में लाए जाते हैं और जल्लाद उन्हें उनकी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है, उसी वक्त अकबर बादशाह घोड़े से उतरते हैं। सब झुककर सलाम करते हैं तो अकबर बादशाह घोड़े पर से उतर पड़े और कहते हैं कि रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। और फिर वो पहरेदार की तरफ देखकर कहते हैं कि हर भले आदमी का दिल दूसरों का दिल देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। अकबर बादशाह उसे माफ कर देते हैं क्योंकि अकबर बादशाह का मानना था कि जो अपने बादशाह से ज्यादा खुदा से डरता है, ऐसे ही सिपाही अकबर बादशाह को चाहिए। उसके बाद अकबर बादशाह रघुपत की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। और वो अकबर बादशाह रघुपत की बहादुरी और इफ़ाए वादा से बहुत खुश होकर उसे भी आज़ाद कर देते हैं, जिसके नतीजे में रघुपत सिंह ये कहता है
کہ آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے رگھوپت سنگھ کو جیت لیا، کیونکہ جو آدمی اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور سچائی پر جمے رہتے ہیں اور دوسروں کے دکھ میں مدد کرتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آئیے اب اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جان لیں۔ فتح، فتح مانے جیت۔ فوج کشی مانے حملہ چڑھائی۔ جری مانے جنگجو بہادر۔ قول مانے وعدہ۔ دریا دلی مانے فراخ دلی۔ وقت مانے عزت۔ مضمون قول کا پاس اس کا مرکزی خیال ہے کہ انسان کو اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ جو لوگ وعدے کے سچے ہوتے ہیں انہیں زندگی میں عزت اور کامیابی ضرور ملتی ہے۔